بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جنرل قمر جاوید باجوہ بالآخر سابق آرمی چیف ہو گئے۔ انہوں نے وہ چھڑی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ہلائیں تو پورا پاکستان ہل جاتا ہے، نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے حوالے کر دی اور یہ کہہ کر جی ایچ کیو سے رخصت ہو گئے کہ اب میں گوشہ گمنامی میں چلا جاؤں گا، لیکن فوج سے ایک روحانی تعلق برقرار رہے گا۔ منیر نیازی یاد آئے، کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، زیادہ تر منفی، بہت کم مثبت، لیکن آج کے ویلاگ میں اس بات سے بالکل ہٹ کر کہ ان کے دور کو کس طرح یاد رکھا جائے گا، انہوں نے کیا بویا، کیا کاٹا، کیا کمایا، میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر ہلکی پھلکی بھی ہیں لیکن ان کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ اور وہ باتیں میں نے ان کے ساتھ جو 5-6 بریفنگز میں شرکت کی، ان کی 5-6 گھنٹے کی بریفنگز اور ہوئی، اور بہت سے صحافیوں کے ساتھ علیحدگی میں میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک بریفنگ میں ہم 10 لوگ تھے، بعض میں 25-30 ہوتے تھے، ایک دفعہ کوئی 35-36 بھی تھے۔ اس طرح سے ایک بریفنگ تھی جس میں سفارتکار بھی تھے، دفاعی ماہرین بھی تھے اور چند جرنلسٹ بھی تھے۔ یہ مختلف اوقات میں مختلف بریفنگز ہیں۔ ایک تو وہ بے تکان بولتے تھے اور کھل کر بولتے تھے۔ مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی سوال اگنور نہیں کیا، بلکہ ایک موقع پر ایک سوال ہوا تو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ جی اس کا جواب نہ دیں، تو انہوں نے کہا چیف میں ہوں، آپ چپ کر کے بیٹھو، میں اس کا جواب دوں گا، اور انہوں نے تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ بڑا حساس موضوع تھا لیکن وہ جواب دیتے تھے، وہ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ اور مثال کے طور پر کرونا جب شروع ہوا تو ایک بریفنگ تھی، ہم لوگ جب ہال میں پہنچ گئے تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس طرح دیکھا سامنے، کہا کہ فلاں صحافی نہیں ہے، انہوں نے کہا جی وہ کرونا پازیٹیو آ گیا، نہیں آ سکے، پھر دوسرے کا نام لیا، پھر تیسرے کا نام لیا، تو پھر ہنس کے کہنے لگے کہ جو پازیٹیو مائنڈ تھے وہ پازیٹیو ہو گئے، غیر حاضر ہیں، جو نیگیٹو مائنڈ تھے وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں، اب میں کیا بولوں گا؟ اور پھر اس کے بعد جو بولنا شروع کیا تو وہ بولتے ہی چلے گئے۔ یہ ایک بریفنگ تھی پچھلے سال اپریل میں، غالباً اپریل 2021 میں۔ ایک سوال ان سے ہوا عمران خان کے حوالے سے، لوگوں کو گلے شکوے ہوتے تھے حکومت سے کہ جی وہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، یہ نہیں ہو رہا۔ کہنے لگے یہ اپوزیشن کے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے عمران خان کو گرایا تو وہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ یہ بات اس سال کے اوائل میں عمران خان نے بھی کہی تھی، لیکن یہ بات سب سے پہلے میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے سنی تھی، اور یہ کوئی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت عمران خان کو گرایا گیا تو وہ بہت خطرناک ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی وہ بہت ساری باتیں کھل کر کرتے تھے۔ اسحاق ڈار کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کو اکانومی کی سینس ہی نہیں ہے۔ اٹلی کا سفیر مجھے ایک سرمایہ کار کو لے کر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس سے اسحاق ڈار پیسے مانگ رہا ہے، کک بیک مانگ رہا ہے، کمیشن مانگ رہا ہے۔ میں نے میاں نواز شریف کے سامنے اسحاق ڈار سے کہا کہ فلاں اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں آ رہی تھی اور تمہاری وجہ سے وہ نہیں آ رہی، تم نے اس سے پیسے مانگے ہیں۔ اسحاق ڈار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
بعد میں یہ چیز میڈیا میں بھی آئی اور پتہ چلا کہ وہ ویسپا کمپنی کا مالک تھا، انویسٹر تھا، بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتا تھا. یہاں چونکہ اس سے پیسے مانگے گئے، وہ یہاں آمادہ نہیں ہوا، پھر وہ انڈیا چلا گیا اور وہاں اس نے انویسٹمنٹ کی ہے. ایک دفعہ کہا کہ مفتاح اسماعیل نے میٹنگ میں کہا، شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے، مفتاح اسماعیل اس وقت وزیر خزانہ تھے جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی. اسحاق ڈار پاکستان سے بھاگ گئے تھے اور مفتاح اسماعیل کو کچھ عرصے کے لیے وزیر خزانہ بنایا گیا تھا. تو اس نے کہا جنرل صاحب دعا کریں کہ 2018 کے الیکشن میں ہم اقتدار میں نہ آئیں، کیونکہ جو اکانومی کی حالت ہم نے کر دی ہے، اگر اقتدار میں آئے تو ہم تو بری طرح پھنس جائیں گے. یہ تو معاملات ہم حل ہی نہیں کر سکتے. اس طرح کی وہ بہت ساری باتیں کرتے تھے. اور ایک دفعہ کسی نے کہا کہ نواز شریف آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں یہ میرے ساتھی بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار کیا بات ہے، اتنی اس سے تو زیادہ باتیں میری بیوی میرے بارے میں کہتی ہے، میرے منہ پر سے کہتی ہے، میں کیا کروں اب. ٹھیک ہے، اب اس کو وہ عرش سے فرش پر آ گیا ہے، اقتدار سے نکال کے اس کو ہم نے وہ سڑک پر کھڑا ہے، تو وہ باتیں بھی نہ کرو. وہ چلو ٹھیک ہے، برداشت کرنی چاہیے. یعنی وہ لگتا یہ تھا ان بریفنگ میں کہ بات ان کو کرنا بھی آتی ہے، بات وہ سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی وہ دے لیتے ہیں. لیکن بعد میں جو کچھ ہوا، خاص طور پہ پچھلے 7-8 مہینے میں، وہ یقین کریں میرے لیے ایک نیا جنرل قمر جاوید باجوہ تھا. جو باتیں ان سے منسوب کی گئیں، جو ان کے حوالے سے چیزیں ہوئیں، اعظم سواتی کا واقعہ ہوا، شہباز گل کا واقعہ ہوا، باقی بہت سارے چیزیں. تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ شخص جو جناب نواز شریف صاحب کے جو ریمارکس ہیں، نواز شریف صاحب کی جو مخالفانہ مہم ہے، نواز شریف صاحب کے جو باتیں ہیں، ان کو یہ کہہ کر اگنور کرتا ہے اور ٹال دیتا ہے کہ جی اس طرح کی باتیں تو میری بیگم بھی کر لیتی ہے میرے حوالے سے، تو میں کیا کروں، میں لڑنا شروع ہو جاؤں. یہ کیا وجہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں آخری دنوں میں وہ بات نہیں برداشت کرتے تھے، یا جو کچھ لوگ ان سے منسوب کرتے ہیں وہ ایسی بات کرتے تھے. کیونکہ وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے ان مجلسوں میں، ان نشستوں میں، کہ میں اپنے کمانڈرز کو، اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ کہتا ہے کہ ہمیں قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے اور بہت زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ڈیموکریسی کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور ہمیں کسی صورت آگے نہ آنا پڑے، خود نہ پڑھنا پڑے. سب سے پہلی جو بریفنگ ہوئی ان کی، وہ ان کے کمانڈ سنبھالنے کے غالباً 2 یا 3 مہینے بعد ہوئی. کیونکہ 6 سال پرانا واقعہ ہے تو ایگزیکٹ مہینہ اور یاد نہیں مجھے، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ 2018 کے اوائل تھا، جنوری تھا، فروری تھا، حد مارچ ہوگا، لیکن اوائل کی بات ہے. تو انہوں نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ میں نے اپنے کور کمانڈرز کو اور اپنے فارمیشن کمانڈرز کو کہا ہے، پہلی میٹنگ میں واضح کر دیا ہے کہ نہ تو میں ایکسٹینشن لوں گا اور نہ میں کسی کو ایکسٹینشن دوں گا. میں 29 نومبر 2019 کو ریٹائر ہو جاؤں گا اور آپ سب بھی اپنی تاریخ یاد کر لیں، اس وقت تک ہو جائیں گے. یہ بیٹھتے ہی انہوں نے بات کی تھی. کھلی ٹلی باتیں کرتے تھے، اور جس طرح میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ ہر ایک کی بات سنتے تھے. سخت قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ سنتے تھے اور ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کر بھی سکتے تھے، کرتے بھی تھے،
اور تفصیل سے کرتے تھے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اتنی تفصیلات میں چلے جاتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی کہ ایک آرمی چیف ہم سے مخاطب ہے اور وہ پرواہ نہیں کر رہا کہ یہ بات جو ہے کوئی جا کے اس کو استعمال کر سکتا ہے ان کے خلاف بھی. وہ جو ان کا انداز تھا ایک ظریفانہ یا ہلکا پھلکا یا اس انداز میں چٹکی لینے کا، یہ جب تحریک لبیک علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کچھ فتوے جاری کیے تھے، کچھ باتیں کی تھیں چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف اور خود عمران خان کے خلاف، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان کتنا بڑا سیاستدان ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں چیف جسٹس کا نام بھی لیا، میرا نام بھی لیا، اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. بڑی چالاکی سے اس کو اگنور کر کے اور ہمارے بارے میں کہہ دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی آپ نے اپنا بھی نام لینا تھا کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں. ہمارا تو کہہ دیا کہ مجھے کیا کہتے ہیں اور قمر جاوید باجوہ کو کیا کہتے ہیں. ایک اور میٹنگ میں کہنے لگے کہ دیکھیں وہ کوئی بات ہوئی کہ عمران خان کو تو سیاست نہیں آتی. اس نے کہا یار اس سے بڑا سیاستدان کون ہو سکتا ہے. اپوزیشن کو، نواز شریف کو اور فوج کو لڑا دیا ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، وہ آرام سے حکومت کر رہا ہے. تو وہ سیاست تو اسی کا نام ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا حکومت کر رہا ہے اور سارا ملبہ ہم پہ ڈالا ہوا ہے. اپوزیشن ہمارے خلاف باتیں کر رہی ہے، ہم جواب بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم تو بول نہیں سکتے. تو ہماری طرف سے جواب میڈیا کو دینا چاہیے یا حکومت کو، اور حکومت جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے. تو اس سے بڑی سیاست کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے. بہت باتیں تو اتنی آپ اندازہ کر لینا کہ اگر مثال کے طور پر میں نے 5 بریفنگز یا 6 اٹینڈ کی ہیں اور 5 گھنٹے ایوریج لگا دیں تو یہ جو ہے 25-30 گھنٹے بنتے ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک دن بریفنگ شروع ہوئی تو وہ نماز جمعہ، اس دن جمعہ کا دن تھا، صبح شروع ہوئی تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا. تو میجر آصف غفور صاحب نے کہا کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا. اس نے کہا کہ یار امام صاحب سے میری طرف سے درخواست کریں کہ وہ 15 منٹ آگے کر دیں. ہم 15 منٹ میں ہم سارے آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. خیر 15 منٹ گزر گئے لیکن ایک سوال ایک خاتون صحافی نے اور کر دیا. تو آصف غفور صاحب نے کہا جی اب ختم کریں تو تاکہ نماز میں ہم شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا یار رخصت ان سے کہو کہ 15 منٹ اور آگے کر لیں. ویسے بھی دیکھو میں سربراہ ہوں جی ایچ کی کا، اور جی ایچ کی مسجد جو ہے وہ جی ایچ کو میں واقع مسجد جو ہے وہاں تو میرا اجتہاد چل سکتا ہے ہلکے پھلکے انداز میں. تو 15 منٹ اور بھی ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ظاہر وہ پھر نماز میں شریک بھی ہوئے، ہم بھی شریک ہوئے، نماز وغیرہ ہم نے پڑھی. تو ان محفلوں میں ان کا انداز جو ہوتا تھا وہ بے تکلفانہ بھی ہوتا تھا اور کھلا ڈلا بھی ہوتا تھا. اور عمران خان کے حوالے سے تو وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. اور لیکن بعد میں کیا ہوا، کس انداز میں معاملات آگے بڑھے کہ ایسا لگتا تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کا پرسنالٹی کلیش ہے اور اس پرسنالٹی کلیش نے ہی نقصان پہنچایا. عمران خان حکومت سے محروم ہونا پڑا اور جنرل باجوہ کو عوامی سطح پر اپنی ساکھ اور شہرت کے حوالے سے بہت زیادہ دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا. بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ ہلکی پھلکی باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کروں. باقی ان کے جو سیاسی خیالات تھے یا دفاع کے بارے میں، سلامتی کے بارے میں، ملک کی سفارتکاری کے حوالے سے، وہ بہت ساری باتیں آف دی ریکارڈ ہیں جو امانت ہے میرے پاس، اس کا میں اظہار پبلکلی کر نہیں سکتا. بہت شکریہ.